کامیاب لوگوں کی نشانیاں اور علامات بتا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کیا، پابندی سے پڑھی، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ جو فضول گفتگو، بے فضول گفتگو سے بچے وہ کامیاب ہیں۔ زکوٰۃ ادا کی، کامیاب ہیں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی، حرام راستے پہ نہیں لگایا، وہ کامیاب ہیں۔ کسی کے ساتھ وعدہ کیا تو اس کو پورا کیا، اللہ فرما رہے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا آخرت میں کامیاب ہیں، اور ان کے لیے جنت الفردوس بنائی گئی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الرسول تمام کے تمام کم و پیش 1,24,000 پیغمبروں سے فرما رہے ہیں، اے رسولو پاکیزہ رزق میں سے کھانا اور نیک عمل کرنا۔ یعنی یہ ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے نبی کی امتیوں، نبیوں کو بھی فرمایا، نبی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کچھ کھانا پینا تو حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ آگے فرمایا پھر نیک عمل کرو۔ پتہ چلا جو حلال روزی کھائے گا، حلال کے لقمے کھائے گا، اسے اللہ عبادت کی توفیق بھی دیں گے۔ سورۃ النور، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اپنی خواتین کو سورۃ النور سکھاؤ۔ سورۃ النور کے اندر سارے کے سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ شروع کے اندر اللہ فرما رہے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والا مرد ہو، زنا کرنے والی عورت ہو، ان میں اگر یہ کنوارے ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اور ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا حکم ہے، اس حکم کو پورا کرنے میں تمہارے دل میں ان کے لیے رحم نہیں آنا چاہیے، تمہارا دل نرم نہیں ہونا چاہیے، ترس نہیں آنا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرا حکم ہے، لہذا اس کو پورا کرنا ہے۔ اگر شادی شدہ ہیں تو فرمایا ان کو سنگسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اس آیت مبارکہ میں حد قذف کا بیان ہے۔ کسی نے کسی کے اوپر تہمت لگائی تو اللہ فرما رہے ہیں جس نے اب تہمت لگائی، زنا کا کہا کہ فلاں نے زنا کیا یا فلانی نے زنا کیا، اکثر ہم ایسے کہا یا فلاں تو زانی، اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ 4 گواہ پیش کرے، اس پر 4 مرد گواہ ہوں، عورت کی گواہی قابل قبول نہیں اس معاملے میں، 4 مرد اس بات پر گواہ پیش کرے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو، اگر یہ اس نے ثابت کر دیا تب تو حد قذف لگائی جائے گی۔ اگر یہ ثابت نہ کر سکا، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، یا 1 ہے یا 2 ہیں یا 3 ہیں، 4 نہیں ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں جب یہ گواہ ثابت نہ کر سکا تو اس کو تہمت لگانے پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، 80 کوڑے لگائے جائیں گے تاکہ یہ آئندہ کسی کے اوپر تہمت نہ لگائے۔ دوسرا فرمایا موت تک یہ مردود الشہادت ہے، کسی بھی کام کے اندر آئندہ کے بعد اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، اس پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کا ذکر فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنو مستلق میں راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا حاجات وغیرہ قضاء حاجت کے لیے، تو قافلہ چل پڑا۔ ادھر جب جانے لگا حضرت عائشہ صدیقہ اپنے حودت سے نکل کر قضاء حاجت کے لیے دور چلی گئی، واپسی آئی دیکھا تو قافلہ جا چکا ہے، پریشان ہو گئی، یہیں لیٹ گئی۔ پیچھے سے 2 صحابہ کرام چلتے تھے کہ کوئی بچی کچی چیز یا کوئی بھولی ہوئی چیز تاکہ وہ اٹھا کر لے آئیں۔ پیچھے حضرت صفوان یہ حضرت جو ہے پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کوئی شے لیٹی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، اوپر چادر ہے، انہوں نے دیکھا تو وہ تو حضرت عائشہ صدیقہ، فوراً زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ان کو اونٹ پر بٹھایا، قافلے کی طرف روان دوا ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی سلول منافقین کا بڑا سردار تھا، اس نے تہمت لگا دی حضرت عائشہ صدیقہ پر، تو حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کے بارے میں قرآن اتار دیا اور پورے 2 رکوع نازل فرمائے، جو ہر امام مصلی پر پڑھتا رہے گا، مقتدی سنتے رہیں گے، امی عائشہ صدیقہ کی فضیلت بیان ہوتی رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، ایک وہ گھر ہے جس گھر کے اندر اکیلا آدمی رہتا ہے، جیسے دفتروں میں کمرے وغیرہ ہو گئے، تو چابی اسی کے پاس ہے اور کوئی اس گھر میں نہیں ہے اور کوئی اس کمرے میں نہیں ہے، تو بغیر اجازت کے جس وقت چاہے یہ اندر جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور رہتا نہیں ہے۔ ایک وہ گھر ہے اللہ فرما رہے ہیں جس گھر کے اندر پوری فیملی ہے، بھائی بھی ہیں، بہن بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، اس گھر کے اندر اللہ فرما رہے ہیں جب جاؤ تو دروازہ کھڑکا کر جانا ہے، اجازت لے کر جانا ہے، مطلب دروازہ بجا کر جانا ہے، یا اسی طرح پاؤں کے ساتھ کھنکھناہٹ ہو، یا پھر کھانسی وغیرہ کرے، تاکہ جو بھی اندر ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اسے پتہ چل جائے کہ ہمارا بیٹا آ رہا ہے، شوہر آ رہا ہے،
یا ابا آ رہا ہے، تاکہ وہ اگر کسی غیر شرعی حالت کے اندر ہے تو وہ اپنے آپ کو سیٹ کر لے۔ اپنے گھر کے بارے میں اللہ فرمایا جب جانا ہے تو دروازہ بجا کے جانا ہے، ایسے منہ اٹھا کے اندر نہیں چلے جانا۔ تیسرا گھر وہ ہے جو شارع عام ہے، جہاں کسی کی رہائش نہیں، جیسے مسجدیں ہیں، اسٹیشن وغیرہ ہو گئے، مسافر خانے ہو گئے، ان میں اللہ فرما رہے ہیں تم بغیر اجازت کے جا سکتے ہو، کیونکہ ان میں رہائش کوئی نہیں ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا، اللہ فرما رہے ہیں اے مومن مردو، ہمیشہ جب بھی باہر چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا۔ دوسرا فرمایا اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یہ تمہارے لیے فائدہ ہے۔ آگے خواتین کو وقل للمؤمنات یغضضن، اللہ فرما رہے ہیں اے مومن عورتوں تم بھی سن لو، جب بھی باہر جانا تو اپنی نظریں جھکا کر چلا۔ مردوں کو بھی یہی حکم، عورتوں کو بھی یہی حکم، اور اللہ نے علیحدہ علیحدہ مخاطب ہو کر فرمایا، مردوں کو علیحدہ، عورتوں کو علیحدہ، کہ تم بھی نیچے نگاہیں، تم بھی نیچی نگاہیں کر کے چلنا۔ وَيَحْفَظْنَ، اور دونوں کو فرمایا کہ اپنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ باقی آگے فرمایا کہ جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہو اپنی زیب و زینت، خوبصورتی یہ گھر سے باہر نہ ہو، یہ صرف گھر کے اندر ہو، شوہر کے سامنے ہو بس، بیٹی ہے تو باپ کے سامنے ہو، بھائی کے سامنے ہو، باقی اللہ فرما رہا ہے غیر محرموں کے سامنے تمہیں بند سنورنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، جب تمہارا بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اللہ فرما رہے ہیں ان کا فوراً سے پہلے نکاح کرو۔ اگر کسی کو کوئی فقیر ہے، پیسہ نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں پھر نکاح کرو گے، اللہ اس نکاح کی برکت سے تمہیں امیر بنا دے گا، یعنی اس عورت کا خرچہ اللہ خود اٹھائیں گے، تمہارے ذمہ نہیں ہے اس عورت کا خرچہ، اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو گھر میں آئے گی تمہارے اپنا رزق لے کر آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم الذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، بچے، غلام، باندیاں، ان کو ہر وقت گھر میں آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ بچہ جس گھر میں چاہے گھس جائے، وہ بچہ جو ہے نہ ہی اسے کوئی روکے گا۔ ایسے ہی غلام پہلے ہوتے تھے، وہ بھی نوکر ہوتے تھے، تو ان کو بھی ہر وقت گھر میں جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ ایسے ہی باندیاں، نوکرانیاں، ان کو بھی بغیر اجازت کے گھر میں جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ تو لیکن اللہ فرما رہے ہیں ان سے آئندہ کے بعد ان تینوں جنوں کو، غلام، باندیاں اب تو ہے نہیں، لہٰذا اب صرف بچے ہیں بچے۔ تو اللہ فرمایا جو نابالغ بچے ہیں، جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے، یعنی 12 سال سے کم، ان کو بھی 3 وقتوں کے اندر کسی کے گھر میں بغیر اجازت جانے کی اجازت نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں پہلا وقت فجر کی نماز سے پہلے، دوسرا وقت فرمایا من الظہیرہ، ظہر کے وقت، یعنی قیلولہ، چونکہ صحابہ کرام کے زمانہ میں شروع میں ہمارے بڑوں میں جو ہے وہ دوپہر کے وقت ضرور سوتے تھے، چاہے آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، اور یہ فرمایا سنت بھی ہے اور اس کے اندر ظاہری اور باطنی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اس لیے فرمایا تھوڑی دیر ہی سو جاؤ، دوپہر کو سونا لازمی ہے۔ تو اس دوپہر کے وقت بغیر اجازت کے کسی کے گھر نہیں جانا۔ تیسرا فرمایا عشاء کی نماز کے بعد، چونکہ یہ 3 وقت پردے کے اوقات ہیں میاں بیوی کے، اس لیے فرمایا کہ ان 3 وقتوں کے اندر منہ اٹھا کے کسی کے گھر میں نہیں جانا۔ معذور بچے یا معذور آدمی، لنگڑا، لولہا، فالج، کوئی بھی ایسا معذور، تو وہ پہلے جو ہے جب بھی کوئی دعوت وغیرہ ہوتی تو وہ کھانے سے پرہیز کرتے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوگی، کہ ہر بندہ لنگڑے کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا، صاف ظاہر ہے، تو شاید وہ پیچھے پیچھے رہتے تھے، آتے ہی نہیں تھے اجتماعی جگہ۔ اللہ فرمانے ہیں لنگڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، نبینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، کوئی مریض ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جس کا دل چاہے بیٹھ کر کھا بھی سکتا ہے، اس کو ان کو حقیر نہ سمجھے، انہیں برا نہ سمجھے۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں تم اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے گھروں میں بیٹھ کر دعوت کا انتظام کرو، وہ بھی کھا سکتے ہو، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، صبح بھی کھا سکتے ہو، شام بھی کھا سکتے ہو۔ سورۃ الفرقان، الفرقان یہ قرآن مجید کا ایک نام ہے۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ قرآن بھی حق اور باطل کے درمیان ہر شے کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ 19ویں سپارے کے شروع میں اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کھا جائے گا اور کہے گا جس کی وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہا ہوں، کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا، وہ میرا دشمن تھا، دوست نہیں تھا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے سامنے، اللہ کے سامنے میرا اور آپ کا ایک شکوہ کریں گے۔ حضور علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے میرے بعد اس قرآن کو پس پش ڈال دیا، یعنی اس قرآن کو سیکھا نہیں تھا، سمجھا نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اس کی قدر کا پتہ چلے گا مرنے کے بعد، جب حضور علیہ السلام، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن یہ تمہارے لیے حجت بھی بن سکتا ہے، تمہارے خلاف بھی حجت بن سکتا ہے، اس لیے جتنا کوشش ہو سکے آدمی کو قرآن کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس میں اپنا فائدہ ہے، اس میں اپنا فائدہ، ورنہ قیامت کے دن ساری کائنات کے سامنے حضور ہماری شکایت کرے، کتنی افسردگی کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن حضور علیہ السلام جن لوگوں نے قرآن کو پس پش ڈالا، سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، بس چلتے جا رہے ہیں، زندگی گزر گئی، اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن حضور علیہ السلام ان لوگوں کی اللہ کے سامنے شکایت کریں گے، اور جب حضور علیہ السلام شکایت کریں گے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ پھر ہمیں بخشیں گے نہیں۔ آگے وعباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے، اللہ کے خاص بندے کون سے ہیں؟
اللہ فرما رہے ہیں میرے خاص بندے وہ ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، میرے خاص بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اپنے گھر والوں پر، غریبوں پر، ہمسایوں پر، رشتہ داروں پر۔ میرے خاص بندے وہ ہیں جو کسی کو قتل نہیں کرتے، قاتل نہیں ہیں۔ میرے خاص بندے وہ ہیں جو مر تو جاتے ہیں لیکن جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں۔ سورۃ الشعراء، اس سورت کے اندر چند ایک انبیاء کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جو آپ حضرات کئی مرتبہ سن چکے ہیں، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، پھر آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ فرما رہا ہے یہ وقت کے نبی گزرے، انہوں نے اپنی اپنی قوموں لوگوں کو سمجھایا، لوگ جب نہ سمجھے اللہ نے پھر ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مشرکین مکہ کا بڑا اعتراض یہ تھا یہ قرآن جو ہے یہ اس نبی کا نہیں، یہ انسان کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام ہے۔ اس نبی کو کوئی غلام آ کر سکھاتا ہے اور یہ ہمیں قرآن بنا کر دے دیتا ہے، نعوذ باللہ، ورنہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لوگو یہ کسی بھی انسان کا کلام نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ وَإِن نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، آیا کیسے ہے؟ فرشتہ لے کر آیا ہے، عَلَىٰ قَلْبِكَ، حضور کے دل پر لے کر آیا ہے۔ کیوں لے کر آیا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ اور فرمایا یہ عربی زبان کے اندر قرآن ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اللہ فرما رہا ہے اس قرآن کے تذکرے تمہاری پچھلی کتابوں میں بھی اللہ نے بیان فرمائے تھے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، صحیفوں میں اس قرآن کے تذکرے آئے تھے۔ آگے سورۃ النمل، نمل کہتے ہیں چونٹی کو، اس سورت میں چونٹی کا ذکر آئے گا، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ النمل رکھا۔